السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. میرے بھائیو، اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے استغفار کی فضیلت، عظمت، اس کی روحانیت، اس کی برکت کیا ہے، باختصار آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ ہم اور آپ باوجود کہ بہت زیادہ گنہگار ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر وقت ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، نوکر اپنے مالک کی برابر نافرمانی کرتا رہے، نوکر اپنے مالک کے سامنے نہ جھکے، نوکر اپنے مالک کو راضی نہ کرے، اس سے بڑھ کر اور برائی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے واقعات، مختلف قوموں کے حالات کو پیش کیا اور وہاں پر لازمی طور پر استغفار کو ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے اور انہوں نے کامیابی کا ارادہ کیا تو استغفار کے بغیر ان کی زندگی ادھوری اور ناقص رہی ہے. ان میں سے میں نے 2 سے 3 آیتیں سورہ نوح سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. نوح علیہ السلام، جن کا مقام و مرتبہ آپ جانتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ تقریباً 1000 سال رہے، تقریباً 1000 سال رہے. اللہ اکبر، 950 سال جس نبی نے، جس پایا بلند نبی نے، اللہ اکبر، 950 سال گزار کر بھی اپنے قوم کو ادب و احترام کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. میں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اتنے سال کام کرنے کے بعد 70 سے 80 آدمی اسلام قبول کیا. سبحان اللہ، کتنا لمبا عرصہ، پھر بھی محبت کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگو استغفروا ربکم، رب سے استغفار کرو، رب سے مغفرت کرو، تم بہت بڑے گنہگار ہو، میں نے اتنا لمبا عرصہ گزار دیا تمہارے اندر، تم نے اپنی جانب نہ جھانکا کہ میرے نبی نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں، رب سے مغفرت طلب کرو، ہر وقت گریہ وزاری میں لگے رہو. انہ کان غفارا، وہ گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے. بخشنے والا نہیں، غفارا. اللہ اکبر، صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. استغفار کر کے تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح معاف کرتا ہے. اور جب معاف کر دے گا، استغفار کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ کتنے طرح کی بارش برسائے گا. اللہ اکبر، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے موسلادھاری بارش برسا دے گا. موسلادھار بارش ہوگی، خوب آرام کرو گے، خوب موج کرو گے تم. ایک فائدہ ہوا استغفار کا فائدہ. دوسرا فائدہ دیکھیے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. سبحان اللہ، آج ہم نے کام پر بھروسہ کیا ہے روزی کے لیے، اللہ پر نہیں کیا، اللہ کے نیک اعمال پر نہیں کیا. سنیے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کے نتیجے میں تم کو مالوں سے نواز دے گا. پیسے کوڑی آئے گی، زیورات آئیں گے، سونے چاندی آئیں گے آپ کے پاس. کس کے نتیجے میں؟ کس کے نتیجے میں؟ کام کے نتیجے میں نہیں، لوگوں کی ڈیوٹی کے نتیجے میں نہیں. کس نتیجے میں؟ رب کا کلام پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سورہ نوح 29واں پارہ سے، کان کھول کر سن لیجئے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں سے نواز دے گا، مالوں سے تمہاری مدد کرے گا. 2 فائدہ ہوا نا استغفار کا. اس کا مطلب یہ ہے، بارش چاہیے آسمانوں سے، استغفار کو لازم پکڑ لیجئے. مال چاہیے، روزی میں کشادگی چاہیے، انسانوں کے پیچھے مت پڑیے، انسان کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. اگر رب چاہے گا بغیر انسانوں کے دلوا دے گا آپ سے. جی، تیسرا فائدہ دیکھیے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اولاد سے بھی نوازے گا. سبحان اللہ، اولاد چاہیے، نیک اولاد چاہیے، استغفار کیجیے. بڑے واقعات ہیں اس پر. حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا روزی میں بڑی تنگی ہے، کشادگی نہیں ہے، دعا کر دیجئے. کہا دعا تو کروں گا لیکن اللہ سے استغفار کرو.
دوسرا آدمی آیا، کہا شادی کیے ہوئے کئی سال ہو گئے، کہا استغفار کر. اسی آیت کی روشنی میں کہا استغفار کر. سبحان اللہ، استغفار کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے آدمی کو دے دیا، نواز دیا. اور آگے چلیے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. سبحان اللہ، عمل ایک، فائدے کتنے آ رہے ہیں، غور کیجیے ذرا سا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، حدیقوں سے نواز دے گا، ایسے ایسے باغات دے گا، ایسی ایسی زمینیں اور کھیت دے گا، آپ تصور میں نہیں لائیں گے. آپ اصل بات کیا ہے، ہمارا اللہ پر یقین نہیں، اللہ کے فرمان پر یقین نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے، بھاگ کر کے انسانوں کا چکر لگاتے ہیں. غور کیجئے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، نہریں جاری کر دے گا تمہارے لیے. بتائیے نا، ایک عمل ہے، کتنے فائدے آپ کے سامنے آ گئے قرآن کریم کی روشنی میں. ایک اور آیت لے لیجئے سورہ ہود سے. ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا کہا تھا، قوم ہود سے کیا کہا تھا صالح علیہ السلام نے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میرے قوم کے لوگوں، رب سے استغفار کرو اور توبہ بھی کرو. اگر توبہ اور استغفار الگ الگ آئے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن اگر جمع ہو جائے ایک جگہ جیسے اس آیت کریمہ میں ہے، تو استغفار کا مطلب جو پیچھے آپ گناہ کر چکے ہیں اس سے توبہ کیجئے، اور آئندہ اللہ کی طرف، اللہ کی راہ میں ڈٹ جانے کا پختہ عہد کیجئے. اسی کو توبہ کہتے ہیں. کیا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمان سے موسلا دھار بارش برسا دے گا، بہت زیادہ بارش برسا دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. بہت زیادہ طاقتوں سے نواز دے گا، قوتوں سے نواز دے گا. غور کر رہے ہیں؟ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لیجئے، اور اس کے علاوہ بہت سی آیات قرآن پاک میں ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم ہے؟ اللہ اکبر. جن کا مقام اللہ کے بعد سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ بلند ہے، ان کا حال معلوم ہے آپ کو کیا تھا؟ روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. ایک روایت میں ہے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. جبکہ کوئی گناہ ہی نہیں، جبکہ صاف ستھرے، کلین تھے، پاک و صاف تھے تمام گناہوں سے، تھے کہ نہیں تھے؟ اس کے باوجود 70 اور 100 مرتبہ استغفار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ نہیں، غور کیجئے ذرا سا. استغفار صرف یہی نہیں ہے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، بلکہ استغفار تو آپ کے درجات کو بلند کر دے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، جہاں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر ساتھ جاتے تھے، نکلتے تھے، ساتھ نکلتے تھے. انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ کوئی دعا سکھا دیجئے جس سے نماز میں کیا کروں، دعا مانگا کروں. تو کون سی دعا سکھائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ، میں نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا. جبکہ اگر میں کہوں تو واقعی بالکل صحیح ہے کہ بہت زیادہ ظلم کیا. وہ کیا ظلم کرتے تھے؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے. کون سا گناہ کرتے تھے وہ؟ غور کیجیے ذرا سا. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. گناہوں کو کوئی بھی معاف نہیں کرتا سوائے تیرے. فَاغْفِرْ لِي. معاف فرما دے. گنہگار، عاجزی بھی ہے دوسری طرف. مغفرۃ من عندک. بخشش ملتی ہے تو تجھی سے ملتی ہے. انک انت الغفور الرحیم. تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، ابو ہریرہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. ظاہر سی بات عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، خاکساری ہے. کہتا ہے اللہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کو معلوم ہے کہ کوئی رب اس کا ہے، کوئی رب اس کا ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے بندہ دعا کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے. اب باری تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے اس بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر وقفے کے بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اللہ فرماتا ہے پھر وہی جملہ کہ اس بندے کو پتہ ہے، معلوم ہے
کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ پھر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو کہتا ہے باری تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے۔ باری تعالیٰ تیسری مرتبہ فرماتا ہے اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ باری تعالیٰ پھر گناہوں کو معاف فرما کر کیا کہتا ہے، سنیے کان کھول کر، تو جو چاہ عمل کر، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی پیاری حدیثیں اس باب میں ذرا غور کر دیجئے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، ہر وقت استغفار میں لگا رہتا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ کہتا رہتا ہے، دل سے بھی کہتا ہے، منہ سے بھی کہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ من کل ہم فرجا، ہر ہم و غم سے نجات دے دیتا ہے، ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، عقیدہ رکھیے اس پر، ایسی جگہوں سے روزی دے گا آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے۔ اور طوبیٰ کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے، کس کے لیے؟ اللہ اکبر، جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے، کثرت سے استغفار کو پائے۔ میرے بھائیوں، اگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر قرآن میں غور کیجئے، ایک سے دو نبی کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، وہ ہم سب کے باپ ہے، وہ ہم سب کے باپ ہے۔ بھول چوک ہوئی، ایک ہی بھول چوک ہوئی تھی نا، اللہ اکبر، ایک بھول چوک میں عالم کیا تھا، روتے روتے پریشان ہو گئے۔ ہم ہزاروں غلطیاں کرتے پھر رہے ہیں اور ڈھٹائی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ نبی تھے، ایک بھول چوک ہو گئی، اللہ کی طرف کیسے پلٹے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے، بتائیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نہ بخشے گا یا اللہ، وترحمنا، اگر تو رحم نہ کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بتائیے ذرا سا، آدم اور حوا دونوں روتے رہے سالوں سال روتے رہے ایک بھول چوک کے نتیجے میں، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ یونس علیہ السلام، اللہ اکبر، ایک ہی بھول چوک ہوئی تھی نا، اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ جس کا جتنا مقام ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بھول چوک ہوئی، سیدھے اللہ نے پہنچا دیا مچھلی کے پیٹ میں۔ اگر وہاں سے استغفار توبہ نہ کرتے، توحید کے وسیلے سے دعا نہ کرتے، تو اللہ نے ایک مقام پر یہاں تک کہہ دیا کہ سارے لوگ قبروں سے نکلتے اور یونس کہاں سے نکلتے؟ مچھلی کے پیٹ سے نکلتے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یہ رب کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، رب سے دعا کرنے والے نہ ہوتے، تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلتے، اور یہ کہاں سے نکلتے؟ مچھلی کے پیٹ سے نکلتے۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، عبادت ہوگی تو تیری ہوگی، جن سب کی تیرے سوا عبادت ہو رہی ہے سب جعلی لوگ ہیں، سب جعلی معبودان بنے بیٹھے ہیں۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے تمام عیوب سے، تمام نقائص سے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کسی کو کوئی مشکل پیش آئے، جس کسی کو کوئی بھی مشکل پیش آئے، تو یونس علیہ السلام کی دعا کو کیا کرے۔ جی اللہ اکبر، اس طرح کے واقعات کئی ایک انبیاء کرام کے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے، ہم سب تو ان سب کے مقابلے میں زیادہ گنہگار ہیں۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہم نے نہ کیا ہو، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہو۔ شرک سے لے کر کے کبیرہ گناہ اور صغیرہ تو کوئی کھاتے ہی میں نہیں ہے، کسی گنتی ہی میں نہیں ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے ہر وقت اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا رہے۔ دیکھیے، میں نیٹ دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے واقعات لوگوں نے استغفار میں پیش کیے ہیں۔ کتنی مشکل گھڑی آئی، مدد کی ضرورت ہے، روزی کی ضرورت ہے، بچے کی ضرورت ہے، بیوی نیک ہو جائے، میرا کہنا مانے، اور جتنے بھی معاملات دنیا کے اندر ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو ان سب کی ضرورت ہے، ان پریشانیوں کو حل کرانا ہے، بیماریوں سے دوری چاہیے آپ کو، تو صرف استغفار کو پکڑ لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما کر، اللہ تعالی درگزر کر کے آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے گا۔ اور
استغفار کے بہت سارے صیغے ہیں، ان میں سے ایک ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان میں سے ایک ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سب سے بہترین جملہ سکھا کر اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں، استغفار کے جملوں کا سردار کہلاتا ہے، اسی لیے عربی زبان میں اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سید الاستغفار۔ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، ٹھیک سے یاد کر لیجئے گا۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، وانا علی عہدک، میں تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، اس کے بعد ووعدک ما استطعت، اور تیرے وعدے پر قائم ہوں جہاں تک میرے اندر اس کی طاقت ہے، اور اس کے بعد اے اللہ تمام گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، تیری طرف پناہ چاہتا ہوں، اور تیری نعمتوں کا اقرار بھی ہے، وابوء لک بنعمتک علی، جتنی بھی نعمتیں تو نے دے رکھی ہے سب کا اقرار کر رہا ہوں، وابوء بذنبی، اور گناہ سے ڈرتا بھی ہوں، گناہوں سے تیری طرف مائل بھی ہوتا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا۔ 3-4 جملے ہوں گے، کتاب سے یاد کر لیجئے گا۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سنیے اصل، جو آدمی صبح میں کہے گا یقین کے ساتھ سمجھ بوجھ کر، شام تک مر جائے گا جنت میں داخل ہوگا، جو شام کو کہے گا سمجھ بوجھ کر یقین کے ساتھ، صبح میں مر جائے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، بخاری کے اندر حدیث۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے ہزاروں ہزار مرتبہ روزانہ کہا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کے بارے میں آیا ہے 12,000 مرتبہ روزانہ کہتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ۔ یہ ابو ہریرہ جو صحابی رسول ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا 7 ہجری میں، ان کا یہ حال ہے، اور ہم سب لوگ دن اور رات کے 24 گھنٹے میں گناہ کرنے والے اگر 100 مرتبہ بھی دل سے زبان سے نہ کہہ سکے تو بھلا بتائیے کیا فائدہ ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کریں، تمام گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور توبہ اور استغفار کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی منہ سے صرف جملے ادا کرے، جی، بلکہ دل کے ساتھ زبان پر ہو، اور جو بھی گناہ کر رہے ہیں توبہ کیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے توبہ اور استغفار کو قبول کرے گا۔ ورنہ فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ جو زبان سے کہتا ہو دل کو پتہ نہ ہو، وہ توبہ اور استغفار کرنے میں جھوٹا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان اور دل دونوں سے اس کا اہتمام کیا جائے، تمام گناہوں سے معافی مانگی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مشکلات کو حل فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔